الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قربانی کے متعلق وہ احادیث اور ان کی روشنی میں وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن سے ثابت ہے کہ وہ کون سے جانوروں میں عیب ہیں جن کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک سننا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ ان مسائل سے واقف ہو سکیں۔ دیکھیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جانور لنگڑا کے چلتا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، یہ بھی عیب ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کمزور جانور ہے کہ اس بس ہڈیاں ہی کھڑی ہیں یا ان کے اوپر کھال ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں ذکر کیا، امام ترمذی نے بھی، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دارمی میں بھی یہ حدیث حضرت براء بن عازب سے روایت ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی سے یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی منع ہے۔ اب یہ کل جو ہے یہ 6 عیب ہو گئے: کانا، بیمار، لنگڑا، لاغر جس کی ہڈیوں پر مغز نہ ہو، اور اسی طرح دوسری روایت کے مطابق کانا اور ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسری روایت جو ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، دارمی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو، لیکن اس کی ایک حد ہے، آگے اس کی وضاحت ہے۔ اب اس پر جو ہے فتاوی در مختار، رد المحتار اور فتاوی عالمگیری میں ان احادیث کی روشنی میں جو مسائل ہیں وہ ذرا آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ صاحب بہار شریعت نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے در مختار، رد المحتار اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے۔ قربانی کے جانور عیب سے خالی ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور وہ جڑ تک ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر جڑ تک نہیں ٹوٹے، کم ٹوٹے ہیں، تھوڑے سے ٹوٹے ہیں، تو پھر قربانی جائز ہے۔ یہ ایک مسئلہ آ گیا۔ پیدائشی سینگ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، سینگ تھے، ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹ گئے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس جانور میں جنون ہے، پاگل پن ہے، جانور جنونی ہے، اگر اس کا حد یہ ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس کا جنون اتنی ہے، تھوڑا سا ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے، بس تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے پاگل پن اور جنونی پن ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں۔ خصی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو عیب شمار کرتے ہیں ان کو غلط فہمیاں، فقہا کہتے ہیں کہ یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے گوشت خراب ہو یا جانور بظاہر جو ہے وہ گندہ محسوس ہو، اس لیے خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اور حضور نے خود کیا ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور ہے، آگ سے کوئی داغ وغیرہ دیتا ہے،
جانور یا جس کا دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ فربہ ہو، یہ نہ ہو کہ اتنی خارش ہے بیماری کی وجہ سے لاغر ہو گیا ہے، ہڈیوں پر جو ہے مغز بھی نہیں ہے، پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں، ورنہ اگر جانور کو خارش ہے صرف تھوڑی سی تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن بھینگا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوئے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹی ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ پھر اس مسئلے کو سن لیں، لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا جو چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، اپنے پاؤں پہ نہ جا سکے، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کا کان یا دم یا چکی کٹے ہوئے، اب چکی یعنی دمبے کی گول چپٹی دم جو ہوتی ہے وہ چکی اگر کٹے ہوں اور وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو پھر جائز ہے۔ تہائی تک کٹی ہے، کان تہائی تک کٹ گیا ہے، دم یا چکی تہائی تک یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے، قربانی ناجائز ہے، اور اگر کم کٹی ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں، اس پر ذرا وضاحت سن لیں، یعنی ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ عیب ہے۔ ہاں البتہ اگر گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت نہیں ہے، گھاس کھا سکتا ہے تو جائز، گھاس نہیں کھا سکتا تو ناجائز۔ تھن کٹے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، تھن کٹے ہوئے ناجائز۔ خشک ہو گئے ہیں تھن سارے، ناجائز ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر بکری ہے، دو تھن ہوتے ہیں نا، ایک خشک ہو گیا ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر گائے بھینس ہے، دو خشک ہوں تو ناجائز، ایک خشک ہو تو پھر جائز ہوگا۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا، ناک کٹی ہے یا علاج کے ذریعے دودھ خشک ہو گیا، یا خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ یعنی ایسا جانور جو غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ آخری مسئلہ سنیں، بھیڑ یا دمبا اگر اس کی ہم نے اون کاٹ لی ہے، اس کو بال کاٹ کے بالکل اس کی کھال نکال دی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ وہ لنگڑا ہو گیا، اس کا پاؤں کٹ گیا، وہ عیب ہے، اس کی قربانی ناجائز۔ بال کاٹ دیے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چیدہ جو مسائل تھے ضروری کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جن کا عیب ایسا ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ میں نے ذکر کیے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ 2 دفعہ سنیں گے، انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔